بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم السادس الحال، چھٹی قسم جو ہے حال ہے۔ حال کی تعریف وہی لفظ تدل علی بیان ہیئت الفاعل او المفعول به او کلیہما۔ حال اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت کو بیان کرنے پر یا مفعول به کی حالت کو بیان کرنے پر یا دونوں کی حالت کو بیان کرنے پر۔ بس حال کی تین قسمیں ہیں، یا تو فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے یا مفعول به کی حالت کو بیان کرتا ہے یا دونوں کی حالت کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے۔ تینوں کی مثالیں نحو جیسے جاءنی زید راکبا، زید فاعل ہے، راکبا حال ہے، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ وضربت زیدا مشدودا، میں نے مارا زید کو کہ اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا، اس کو باندھ دیا گیا تھا۔ تو زید مفعول به ہے، مشدودا حال ہے، اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ فلقیت عمرا راکبین، میں نے ملاقات کی عمر سے اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تو راکبین، تو فاعل کی بھی حالت بیان کر رہا ہے، امر مفعول به کی حالت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ وقد یکون فعل الفاعل معنویہ، بعض اوقات فاعل کا فعل معنوی ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار قائما، تو قائما حال ہے زید سے، لیکن یہاں پر فاعل کا فعل معنوی ہے۔ لأن معنی ہو، کیونکہ زید فی الدار قائما کا کیا معنی ہے؟ زید استقر فی الدار قائما، اصل میں یوں ہے۔ تو استقرہ میں ضمیر ہے ہوا جو فاعل ہے، جو پلٹ رہی ہے زید کی طرف، وہی فاعل یہاں پر ذو الحال ہے، قائما اس کے لیے حال ہے۔ وکذالک المفعول به، اسی طرح مفعول به بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی مفعول به کا بھی جو فعل ہے وہ معنوی ہوتا ہے، جیسے ھذا زید قائما، تو قائما کیا ہے؟ یہاں پر حال ہے زید کا، زید ذو الحال قائما حال، لیکن زید یہاں پر مفعول به ہے معنوی طور پر، کیونکہ یہاں پر اصل میں یوں ہے فإن معنی ہو، کیونکہ اس کا معنی ھذا زید قائما کا کیا معنی ہے؟ انبہ واشیر الیہ قائما، کہ میں متوجہ کرتا ہوں اور اشارہ کرتا ہوں زید کی طرف اس حال میں کہ زید قائم ہے۔ والعامل فی الحال فعل، عامل حال کے اندر فعل ہوتا ہے، لفظاً ہو سکتا ہے وہ لفظی طور پر موجود ہو، جیسے ضربت زیداً راکباً، تو راکباً کو منصوب کیا ضربتوں نے، او معنن، یا معنوی طور پر ہوتا ہے، عامل فعل عمل کرتا ہے معنوی طور پر۔ نحو زید فی الدار قائما، تو زید فی الدار قائما میں قائما حال ہے، یہاں پر استقرہ جو معنوی طور پر موجود ہے وہی عامل ہے قائما میں، قائما کو نصب دے رہا۔ والحال نکرۃ ابدا، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ وذوالحال معرفۃ غالبہ، لیکن اکثر ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اکثر طور پر غالب ایسا ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے۔ کما رأیت فی الامثلۃ، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے مثالوں میں، اوپر تمام مثالوں میں ذوالحال معرفہ تھا اور حال نکرہ تھا۔ فإن کان ذوالحال نکرۃ، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو جائے، حال تو نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال بھی نکرہ ہو جائے، یجب تقدیم الحال علیہ، تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے علیہ ذوالحال پر، حال مقدم ہو جائے گا، ذوالحال مؤخر ہو جائے گا۔ نحو جیسے جاءنی راکبا رجل، رجل مؤخر ہے، ذوالحال، راکبا حال مقدم۔ وجہ لئلا یلتبس بالصفت، تاکہ یہ حال و ذوالحال اشتباہ نہ کر سکیں صفت کے ساتھ، فی حالت النصب، حالت نصبی میں، حالت رفع جری میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن حالت نصبی میں چونکہ صفت کے ساتھ اشتباہ ہو رہا تھا لہذا ہم نے وہاں مقدم کیا، چونکہ صفت موصوف میں موصوف ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، صفت ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے، مقدم نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر ہم نے مقدم کر دیا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ حال و ذوالحال ہیں اور صفت اور موصوف نہیں ہے۔ چونکہ باب کو ایک جیسا بنایا ہم نے، حالت رفع میں بھی ہم نے ایسا کر دیا اور حالت جری میں بھی ہم نے ایسا کر دیا۔ اشتباہ فقط ایک صورت میں تھا، لیکن تینوں صورتوں میں ہم نے باب کو ایک جیسا بنانے کے لیے قاعدہ بنایا کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے، اگرچہ اشتباہ نہ ہو رہا ہو پھر بھی مقدم کرنا واجب ہے، چونکہ ایک صورت میں اشتباہ ہو رہا ہے، وہ حالت نسبی ہے۔ فی قول کا، آپ کے اس قول میں رأیت رجلا راکبا، تو رجلا راکبا صفت موصوف بھی بن سکتے ہیں، حال و ذوالحال بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ راکبا کو مقدم کریں گے، رجلا کو مؤخر کریں گے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ صفت موصوف نہیں ہے بلکہ ذوالحال اور حال ہے۔ وقد یکون الحال جملۃ خبریۃ، بعض اوقات حال جملہ خبریہ ہوتا ہے، مثال جاءنی زید وغلامہ راکبون، زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ اس کا غلام راکب سوار تھا، او یرکب غلامہ، یا اس کا غلام سوار تھا، معنی ایک ہے لیکن ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے۔ واو واو حالیہ ہے جو درمیان میں واو آ رہی ہے، جاءنی زید وغلامہ، یہ واو واو حالیہ ہے۔ ومثال ما کان عاملہ معنی الفعل، اور مثال اس حال کی کہ جس کا عامل فعل کا معنی ہو، معنی فعل ہو، یہ ہے نحو ھذا زید قائما، ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ عامل جو ہے حال کے اندر فعل ہوگا، چاہے لفظی طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو۔ اب اسی مثال کو وضاحت کر رہے ہیں، نحو ھذا زید قائما، تو قائما حال ہے، اس کا عامل معنوی ہے، فعل معنوی اس پر عمل کر رہا ہے۔ فإن معناه انبہ واشیر الیہ، کیونکہ اس کا معنی ھذا زید قائما کا کیا معنی ہے؟ انبہ، میں متوجہ کر رہا ہوں، واشیر الیہ، اور میں اشارہ کر رہا ہوں، الیہ کس کی طرف؟ زید کی طرف، حال کون زید قائما، اس حال میں کہ زید کیا تھا؟ کھڑا تھا۔
وقت یحذف العامل لقرینۃ، بعض اوقات عامل حال کے عامل کو قرینہ کی بنا پر حذف کر دیا جاتا ہے، کما تقول للمسافر، جس طرح کہ آپ مسافر کو کہتے ہیں سالما غانما، یعنی سالما غانما اے ترجع سالما غانما، یعنی رجوع کرو، واپس پلٹو اس حال میں کہ سالم بھی ہو و غانم بھی ہو، یعنی غنیمت بھی تم ساتھ لے کر آؤ، سالم بھی آؤ اور غانم یعنی غنیمت کے ساتھ بھی واپس آؤ۔ کیونکہ قرینہ حالیہ موجود ہے لہٰذا اسی وجہ سے ترجع جو عامل ہے اس کو حذف کیا ہے قرینہ حالیہ کی وجہ سے۔ القسم السابع التمجیز، ساتویں قسم منصوبات میں سے تمجیز ہے۔ سب سے پہلے تعریف، تمجیز کسے کہتے ہیں؟ وہو اسم نکرۃ، یہ تمجیز اس میں نکرہ ہوتا ہے، تذکر بعد مقدار، کہ جس کو مقدار کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، او عدد یا عدد کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، او کیل یا کیل پیمانے کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، او وزن یا وزن کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، او مساحت یا مساحت کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ دیگر امور کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، مما ان چیزوں میں سے کہ فیہ ابہام، ان کے جن کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، کیونکہ تمیز ہمیشہ ابہام کو دور کرتی ہے، لہٰذا وہ تمام چیزیں کہ جن کے اندر ابہام موجود ہے اس کے بعد تمیز کو ذکر کیا جاتا ہے۔ وجہ لیرفع ذالک الابہام، تاکہ یہ تمجیز اس ابہام کو کیا کر سکے؟ ختم کر سکے۔ نحو مثال، اندی 20 رجلا، 20 عدد کی مثال ہے، 20 20 کیا چیزیں؟ 20 مقدار، یعنی 20 کے اندر ابہام ہے، رجلا نے آ کے ابہام کو دور کر دیا ہے۔ میرے پاس 20 مرد ہیں، فاندی کفیزان بران، کفیزان پیمانے کی مثال ہے، میرے پاس 2 کفیز ہیں، بران گندم کے، تو کفیزان میرے پاس 2 کفیز ہیں، کفیز ہیں، اب پیمانہ ہے، پیمانہ مجہول ہے کہ 2 کفیز کس چیز کے ہیں؟ تو برن گندم کے، برن نے کفیزان سے ابہام کو ختم کیا ہے۔ و منوانے وزن کی مثال، میرے پاس 2 من ہیں، 2 من کس چیز کے ہیں؟ سمنن گھی کے ہیں۔ و جریبان قطنن، میرے پاس 2 جریب ہیں، جریب مساحت کی مثال ہے، میرے پاس 2 جریب ہیں، کس چیز کے؟ قطنن، یعنی زمین کا ایک خطہ میرے پاس ہے، اب زمین کا خاص خطہ ہے جس کو جریب کہا جاتا ہے، خاص مقدار ہے اس کی۔ قطنن روئی کے، میرے پاس 2 جریب ہیں، قطن روئی کے، یہ ہے مساحت کی مثال۔ وما فی السماء قدر راحت سحابا، اور آسمان میں موجود نہیں ہے ہتھیلی کے برابر، تو ابہام ہے، ہتھیلی کے برابر کیا چیز نہیں ہے آسمان میں؟ صحابن بادل، تو بادل صحابن اسی قدر راحت سے جو ہے ابہام کو دور کر رہی ہے۔ ولا تمرۃ مثلها زبدا، اور تمرہ پر ہے اسی کے مثل، تو اسی کے مثل کیا ہے؟ زبدن مکھن۔ وقد یکون من غیر مقدار، بعض اوقات مقدار کے علاوہ کے بعد بھی تمیز آتی ہے اور ابہام کو دور کرتی ہے۔ نہ وہ اندی سوار، سوار تو مقدار نہیں ہے، میرے پاس سوار ہے، کنگن ہے، کس کا؟ ذهبن سونے کا، وہذا خاتم یہ انگوٹھی ہے، حدیدن لوہے کی، پس مقدار کے بعد بھی آتا ہے، غیر مقدار کے بعد بھی آتا ہے۔ وفیہ الخفض اکثر، اور جب غیر مقدار کے بعد ہو تو اس کے اندر جر دینا زیادہ ہے۔ نہ وہ خاتم حدیدن، اصل میں یوں ہے، اندی یا ھذا خاتم حدیدن یوں پڑھا جائے گا، اندی سوار و ذهبن، جر دینا زیادہ ہے۔ وقت یقع التمییز بعد الجملۃ، بعض کا تمیز واقع ہوتی ہے جملے کے بعد، جملے کے بعد بھی تمیز آ جاتی ہے۔ لیرفع الابہام، تاکہ ابہام کو ختم کر سکے، ان نسبتھا، اسی جملے کی نسبت سے جو ابہام ہے، اس نسبت کے اندر جو ابہام پایا جاتا ہے اس ابہام کو ختم کر سکے۔ نہ وہ تاب زید، زید پاکیزہ ہو گیا ہے، پاک ہو چکا ہے، طیب ہو چکا ہے، تو زید، تو تاب زیدن کی نسبت میں ابہام ہے، کس لحاظ سے؟ علمن علم کے لحاظ سے، او ابن ابن کے باپ کے لحاظ سے، او خلقن یا خلق کے لحاظ سے زید کیا ہو چکا ہے؟ پاکیزہ ہو چکا ہے۔ 8ویں قسم انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔